السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم سب کو روز جمعہ اور نماز جمعہ سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے، تعالو آ جاؤ نزدیک، اتل ما حرم ربکم، میں ان چیزوں کی تلاوت کروں گا جنہیں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، ایک تو یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، وبالوالدین احسانا، اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تقریباً 5 آیتوں میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ اللہ جو ہے آپ کا اور ہمارا خالق حقیقی ہے اور والدین خالق مجازی ہے، لہٰذا والدین کا احترام اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ خیر، ان 2 آیتوں میں سورہ انعام کی 152ویں آیت اور 153ویں آیت، اس میں 10 چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ انہی کی طرف اشارہ کروں گا، اور یہ مطالب میں قرآن کا دائمی منشور آیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ کی تفسیر ہے، تفسیر موضوعی، کہ آپ نے ایک تو تفسیر کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے تفسیر ترتیبی جو سورہ حم سے لے کر سورہ ناس تک کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ جوادی عاملی تقریباً 35 سال میں تفسیر مکمل ہو گئی، 35 سال سے تفسیر کا درس روزانہ دے رہے ہوتے ہیں مسجد اعظم میں، تقریباً 12 بجے یا اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، تو 35 سال میں تقریباً ایک تفسیر مکمل ہو گئی۔ اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 10 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اور ان کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہیں ٹھہرنا، اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، اور ہمسایوں کے ساتھ احسان، اور اپنی اولادوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا تمام احکامات جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ تمام احکامات موجود ہیں۔ اہم جو موضوع ہے وہ خدا کی وحدانیت ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام اور باقی تمام ادیان الہی کی یہی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے 1,24,000 انبیاء کا سب سے پہلا نعرہ یہی تھا کہ ہر ایک نے یہی حکم دیا، علیکم السلام، ہر ایک نے اسی چیز کا حکم دیا
کہ خدا کی عبادت کرے اور غیر خدا کی پرستی سے دور رہے۔ یہ ہر ایک انبیاء کا جو ہے یہی حکم تھا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم، اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرنے کا حکم، ناجائز اور خلاف شرع جنسی احکام سے پرہیز، جن انسانوں کا خون محترم ہے انہیں قتل نہ کرنے کا حکم، یتیم کے مال کے قریب جانے سے روکا جائے بجز اس طریقے سے جو نیک اور اچھا ہو، ناپ اور تول میں انصاف اور عدالت کا قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ داری ڈالتا ہے، اور گفتگو میں انصاف کے ساتھ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ لیکن اسلام نے صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ، انسانیت تو چھوڑ دے، انسانیت تو دور کی بات، لیکن حیوانات کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب عاملین زکوٰۃ جو شام سے زکوٰۃ لے کر آتے ہیں ان کے لیے حکم دیتے ہیں آپ کہ وہاں سے زکوٰۃ کے جو اموال ہے، مال دولت، جو جن حیوانوں پر یا جن اونٹوں پر سوار لاد کر تم لے آتے ہو ان میں بھی انصاف کرنا، کمزور اونٹوں پر جو ہے وزن کم ڈالنا، اچھا اس راستے سے ان کو چلانا جہاں سے پانی اور گھاس موجود ہو، اور اگر ان کے ساتھ اونٹنیوں کا اگر بچہ ہو تو پورا دودھ مت دھونا بلکہ ان کے لیے بھی حصہ چھوڑنا ڈالنا، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بھی انصاف ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے آدمی کو رکھنا جو ہانکنے کے لیے ان کے اوپر ڈنڈا نہ برساتا ہو، ان کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ان کے لیے ان کی سفارش تھی۔ تو اسی طرح ان آیات میں بھی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو عہد و پیمان تم خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باندھتے ہو اس پر قائم رہنا۔ یہ ہے وہ دائمی منشور جو قرآن کا بھی دائمی منشور ہے۔ ان احکام کے بعد باقی جو احکامات ہیں وہ سلسلہ وار انشاءاللہ۔ اب اس میں دو نکات ایسے ہیں کہ جن کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ احکامات تورات اور انجیل میں، بلکہ یہودیوں نے انہی 10 چیزوں کو علیکم السلام اپنے مذہب کا مظہر قرار دیتے ہوئے وہ فخریہ طور پر وہ لوگ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ بلکہ ایک انہوں نے فلم بنائی ہے، اس میں کیا ہے 10 کمنڈمنٹس، اس نام سے اس چیز کی جو ہے انہوں نے فلم بنائی ہے، وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں۔ اس میں کیا چیزیں کہ غیر خدا کو سجدہ نہ کرنا، خدا کا نام بلا وجہ زبان پر جاری نہ کرنا، ہفتے کے دن تعطیل کرنا۔ یہ جو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ بہرحال ان کی وجہ ہے، ہمارا اسلامی جو تعطیل تو تھا وہ جمعے کا دن تھا، لیکن ابھی کیوں مجبور ہے انسان؟ کیونکہ یعنی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے، کیونکہ جس دن وہ لوگ چھٹی کرتے ہیں اگر ہم اور ایک دن چھٹی کریں تو شاید یہ اقتصادی طور پر جو ہے ان کا مسئلہ پیش آتا ہے، ورنہ آپ کا اور ہمارا اسلامی جو تعطیل کا دن ہے وہ روز جمعہ ہے، لیکن اتوار کی چھٹی جو ہے خیر وہ بھی ایک تفصیل اس کے جو ہے نا وہ بحث ہے کہ یہ لوگ ان کو اس دن چھٹی کیوں کی، اور یہ جو بندر کیسے بنے لوگ بنی اسرائیل کے، وہ جو مچھلی جو پکڑتے تھے انہوں نے اس دن کو کیا کیا، خیر اس تفسیر کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کا احترام کرنا، اس کی طرف بھی ماں باپ کا احترام، کسی کو قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اپنے ہمسائے کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے ہمسائے کے گھر میں طمع نہ کرنا، اور ہمسائے کی بیوی، غلام، کنیز، گائے اور گدھے کی ان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا۔ یہ 10 وہ اصول ہے جو تورات میں بھی آیا ہے۔
ان احکامات کے علاوہ جو اسلام نے اور قرآن مجید نے جو آپ کو ہمارے لیے اصول بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ انقلاب ہے، جو ان دو آیتوں سے انقلاب آیا دنیا میں۔ وہ کیسے انقلاب آیا کہ قبیلہ خزرج کا ایک بڑا سردار تھا جو مدینے کا رہنے والا، یہ دو آیتیں باعث بنی کہ پیغمبر اکرم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ ہوا یہ کہ مدینے میں اوس اور خزرج جو ہے وہ ان دو قبائلوں کے درمیان جنگ رہا تقریباً 120 سال تک، جو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ تباہ کن جنگ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جاری تھی۔ ایک مرتبہ خزرج قبیلے کا سردار تھا اسعد بن زرارہ، یہ اس کا نام ہے۔ وہ اپنے حریف اوس قبیلے کے مقابلے میں اپنے لیے قریش والوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ اس نیت سے گئے کہ ان کو دعوت دے دیں کہ وہ ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ دیں، تاکہ ہم اوس قبیلے کو جو ہے اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ جب یہ شخص پہنچا اور اپنا ایک دیرینہ جو ان کا دوست تھا وہ ان کے گھر گیا، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ ہے، اس کے گھر پہنچا اور اس نے کہا دیکھو بھائی، ہم لوگ اوس کے ساتھ قبیلے کے ساتھ ہماری جنگ ہے، لڑائی ہے، لہٰذا ہم آپ لوگوں کو دعوت دینے آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہر قبیلہ ہر گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملاتے تھے تاکہ ان کے دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ قوی ہو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے، بھائی ہم آپ کے ساتھ یعنی آپ کی اس دعوت پر ہم ہاں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی جوان جو ہے ہمارے درمیان میں پیدا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کا آخری نبی کہتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنی شیرین بیانی کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور ہمارے سارے خداؤں کو جو ہے برا بھلا بھی کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی نکلا ہے، تو اس کی شیرین بیانی جو ہے وہ میٹھی زبان اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا عاشق بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم خود ابھی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، ہم تمہاری کیسے مدد کریں؟ اس نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ شخص جو ہے یہ واپس جانے لگا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں مدینہ جانے۔ پھر اس نے راستے میں سوچا یار کم سے کم خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ ایک طواف تو کر کے جانا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا اس کے دوست نے، وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر بیٹھ کر وہ ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، لیکن اگر تم اس طرف جانا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کر جانا۔ اس نے یہ مشورہ دیا، خبردار تم اس کی باتوں کو نہیں سننا، اگر تم سنو گے تو تم بھی جو ہے اس کا حامی بنو گے۔ یہ اس نے مشورہ دیا۔ پھر یہ واپس جانے لگا۔ پھر راستے میں اس کو یہ بات اپنے ذہن میں آ گئی، یار میں کسی کی بات خواہ میں بھی پاگل آدمی ہوں، ابھی جب میں اگر ادھر مدینے میں پہنچوں تو لوگوں کو کیا کہوں گا؟ کم سے کم یہ مکے کے حالات سے تو میں ان کو آگاہ کروں۔ یہ چلا گیا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، پہلی ہی نظر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پر جب نظر پڑی تو اس نے سلام کیا۔ سلام کیا کیا؟ انعم صحابا، یعنی سبحکم اللہ، جس طرح ابھی عربی والے کہتے ہیں سبحکم اللہ، یعنی غتاں ضربو صبح بخیر، اردو میں صبح بخیر۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے خدا نے اس سے بہترین جو ہے ابتداء تکلم کے لیے ایک جملہ بیان فرمایا ہے، وہ سلام علیکم۔ آپ نے فرمایا
سلام علیکم، یہ میرے خدا نے حکم دیا جب بھی کوئی دو شخص آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ سلام علیکم کہے یا السلام علیکم۔ پھر اسعد نے جو ہے درخواست کی، آپ کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ تو پھر آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت کی۔ سب سے پہلا حکم یہی تھا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، دوسری آیت میں وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ کا علیکم السلام یہ حکم کہ ہم کسی کو کسی ایسی چیز کی ہم تکلیف نہیں دیتے جو اس کے یعنی قدرت سے باہر ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھئی اگر کسی کے درمیان میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو عدالت کے ساتھ انصاف کے ساتھ بات کیا کرو، اگرچہ وہ اپنے ذوی القربہ میں سے ہو۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ذوی القربہ کے خلاف اگر کوئی بات کرنی ہو، اگر کوئی آپ عدالت کر رہے ہیں یا کوئی کسی کا فیصلہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا اپنے رشتہ داروں کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور اس کے بعد آخری جو آیت ہے 153ویں آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ان تمام احکام کا بیان کرنے کے بعد فرمایا بتحقیق میرا جو راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے وہ یہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم لوگ اس راستے کی تم اتباع کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی بھٹکے ہوئے راستوں پر مت چلو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بنو۔ جب یہ آیت سنی اس نے فوراً اسلام قبول کر دیا۔ فوراً وہ مسلمان ہوا پیغمبر اکرم کا یہ فرمان سنتے ہی۔ کیوں؟ ان دو آیتوں میں اس زمانے کے تمام تر برائیوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی۔ کیوں لڑتے رہے وہ لوگ اتنے سالوں سے، وہ کیوں کر لڑتے تھے؟ یہ جو کیا نام ہے، دو گروہ تقریباً 40 سال ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ کس بات پر؟ ایک شتر مرغ کے ایک انڈے کے پیچھے۔ کسی نے ایک شتر مرغ کا انڈا کسی کے پاس امانت رکھی تھی، اس نے وہ اپنے باغ میں جو ہے زمین کے اندر جو ہے وہ ڈال کے رکھا تھا۔ پھر دوسرے جو ہے کسی ایک آدمی کا اونٹ جو ہے اس میں آ گیا، اونٹ کے پاؤں تلے وہ انڈا ٹوٹ گیا، تو اس شخص نے کیا کیا، اس اونٹ کو اس نے مار دیا۔ جب اونٹ کو مار دیا تو اونٹ کے مالک نے اس آدمی کو مار دیا، پھر اس آدمی کے مالک نے اس دوسرے کے آدمی کو، اس طرح 40 سال تک وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ یہ ان کی حالت تھی عرب جاہلیت کے۔ اور کس بات پر؟ یعنی اپنی بچیوں کو درگور کرتے تھے، جس کی طرف ان دو آیتوں میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ بھئی بھوک اور پیاس کی اگر تمہیں فکر ہو، شک ہو، اس وجہ سے اگر تم لوگ اگر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو ایسا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے اس کا رزق دینے والا میں خدا ہوں۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا پیغمبر اکرم کے پاس، وہ رونے لگا، تو آپ نے سوال کیا روتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اے کاش آپ کچھ عرصہ پہلے آپ مبعوث ہوتے۔ کیوں؟ کہتے کہ میں نے اپنے ایک روایت میں 13 بچیوں کو میں نے درگور کر دیا، ایک روایت میں 5 بچیوں کو میں نے زندہ جو ہے وہ درگور کر دیا۔ اس وقت پیغمبر اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
تو آپ نے فرمایا کسی ایک کے پر تمہیں رحم نہیں آیا، اتنی بچیوں کو تم نے زندہ درگور کر دیا۔ تو اس زمانے میں یہی ان کا رواج تھا، اگر عورت جو ہے بچہ جنم دینے کے یا درد ذہن جب شروع ہو جاتی تو ایک طرف جو ہے گڑھا کھودتے تھے، دوسری طرف بچگانہ لباس تیار رکھتے تھے۔ اگر بیٹا ہو گیا تو وہ فخر سے چھت پر جا کر وہ اعلان کرتے کہ میرے ہاں بیٹا ہو گیا ہے، لیکن اگر بچی ہو جائے تو اسی گڑھے میں ڈال دیتے تھے اور مٹی ڈال دیتے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ تو انہوں نے کہا صرف ایک دفعہ جو ہے مجھے افسوس ہوا، میں جب سفر میں تھا، ایک بچی اپنے گھر میں ایک بچی ہو گئی تھی، تو بیوی نے کیا کیا، اس بچی کو، کیونکہ ماں تو ہے آخر، آپ ابھی حیوانات کو دیکھیں کہ اپنی بچی کے لیے یا اپنی یہ جو مرغیاں دیکھیں چوزے کے لیے اپنی جان دیتی تھی، اور حیوانات جو اپنے بچے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، تو ایک انسان ہے، انسان کے دل میں بچے کی محبت تو ہے، یہ ایک طبیعی امر ہے۔ تو اس نے جو ہے جب میں سفر پر تھا تو وہ بچی ہو گئی، اس نے جو ہے کسی دیہات میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ان کو چھپا دیا تھا۔ 5 سال کے بعد جب میں گھر آیا تو بہت ایک لاڈلی بچی ہے جو گھر میں کھیل رہی ہے۔ تو جب وہ میں نے اسے دیکھا تو بیوی سے کہا یہ کس کی بچی ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ پڑوسی کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ پھر اس کے بعد اس بیوی نے سوچا چلو جو جتنی بچیاں اس نے زندہ درگور کر دی، وہ تو ابھی تازہ جب دنیا میں آیا ہے تو نہ اس کی کوئی خوبصورتی دیکھی، ویسی گندگی میں جو ہے اس نے پھینک دیا اس وجہ سے۔ اب لیکن یہ بات جو 5 سالی بچی ہے، اس کو دیکھ کر تو اسے کچھ نہ کچھ رحم آئے گا۔ اس نے یہ سوچا آپ کے ہاں بھی گھر میں بچیاں ہیں جو 5 سال کی اگر ہو، وہ تو 2-3 سال سے جو ہے وہ والدین ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرنے لگتی ہے بچیاں۔ بچے جو ہے وہ طبیعتاً وہ نخرے کرتے ہیں، لیکن بچیاں جو ہے وہ اس عمر میں بھی جو ہی وہ یعنی ہاتھ پیر چلانا شروع کرتے ہیں، اس وقت والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنے لگتے ہیں۔ تو 5 سالی بچی ہے، تو اس نے سوچا اس خوبصورت بچی کو دیکھ کر تو اب اس کو کچھ رحم آئے گا، یہ کہہ کر اس نے کیا کیا، کہا یہ جو 5 سال پہلے جب تم سفر پر تھا تو یہ بچی جو ہے دنیا میں آئی تھی، میں نے اس کو چھپا، یہ تمہاری بچی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے اس پر بھی رحم نہیں آیا، میں اس کو لے کر گیا میدان کی طرف، میں لے جا رہا ہوں اور رسی لے کر یا بیلچہ لے کر اور اس کو سالے، تو وہ بار بار پوچھتی ہے بابا مجھے کہاں لے جا رہی، وہ بار بار پوچھتی ہے مجھے کہاں لے جا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں جب قبر کھودنے لگا تو وہ کہتی خدا کی قسم میں آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گی کبھی، یعنی آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی کبھی، آپ سے میں لباس نہیں مانگوں گی، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ دیں۔ پھر بھی مجھے اس پر بھی رحم نہیں آیا، اس کو بھی میں نے زندہ درگور کر دیا۔ یہ حالت تھی عرب جاہلیت کے دور کا، اور یہی رحمت للعالمین کا مقصد کیا ہے کہ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین بن کر آئے، وجہ یہی تھی کہ یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لیکن جنہوں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ لیکن کہ جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی تو آپ نے کیا فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے۔ یہ دیکھ کر عزت دی خواتین کو، اور ناموس کو اسلام نے جو عزت دی کسی اور دین اور مکتب نے عزت نہیں دی، ورنہ اس سے پہلے جو قرآن کی صریح آیت ہے وہ لوگ کیا کرتے، اذا بشر احدہم بالانثی فظل وجهه مسودا وهو کظیم، جب بھی ان کو یہ اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہو گئی ہے تو شرم کے مارے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان 2 آیتوں میں ان تمام برائیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان کے لیے راہ حل پیش کی، تو اس شخص کو فوراً یہ چیز جو ہے پسند آ گئی اور وہیں پر اس نے اسلام قبول کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک مسئلہ شرعی، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے آپ کے ہمارے لیے احکام میں، جب بھی انسان بالغ ہو جائے اور اس کے پر نماز روزہ واجب ہو جائے، علیکم السلام، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ہے تقلید ہے۔ تقلید سے کیا مراد ہے؟ تقلید سے مراد کسی جاننے والے یا کسی مجتہد کے فرمان کے مطابق احکامات پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ خلاصہ کیونکہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو یہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اصول دین میں تو فرمایا کہ تقلید جائز نہیں ہے، لیکن فروع دین میں جو ہے تقلید جائز ہے۔ اصول دین میں کیوں تقلید جائز نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل انسان بتاتی ہے کہ اصول کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول دین 5 ہے جو آپ گنواتے ہیں بچوں سے، اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم معاد۔ ان کے اوپر عقیدہ رکھنا، انسان عقلی طور پر یقین کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ بھئی انسان کے لیے اگر کوئی پوچھے تو ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ خدا ہے، بس اس لیے ہم خدا پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں، کیونکہ یہ تقلیدی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کو اور ہمیں جو عقل دی ہے، بھئی یہ جو ساری کائنات ہے اس کا کوئی نہ کوئی خلق کرنے والا ضرور ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مادہ، خیر یہ ایک سائنسی وہ نقطہ ہے کہ کوئی بھی مادے میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لائے۔ ایٹم کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس میں کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو وجود میں لائے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اس ایٹم کا بنانے والا کوئی اور ذات ہونی چاہیے۔ تو جس طرح اس بوڑھی اماں سے جب رسول خدا نے سوال کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے خدا کی وحدانیت پر، تو وہ داغا کاٹ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں اسی لکڑی سے جو ہے خدا کو ثابت کرتی ہوں۔ کیسے ثابت کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ جو معمولی لکڑی ہے جب تک میں اس کو نہ گھماؤں یہ نہیں گھومتا۔ تو یہ جو ساری کائنات ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ بادل ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ تمام چیزیں کیا کہ خالق کے بغیر کیا یہ سب وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ جس طرح یہ لکڑی، یہ معمولی لکڑی جب تک میں اس کو نہ گھماؤں تو یہ جو ہے ایک جگہ پر یہ ثابت رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہترین عرفان ہے۔ بہترین عرفان یہی ہے کہ اس نے بہترین جواب دیا۔ تو یہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کا اور ہمارا ایمان، اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ بھائی نبی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں خدا نے کسی اور جہاں کے لیے خلق فرمایا ہے، اس جہاں تک جانے کے لیے ہمیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا خدا کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں کسی اور جہاں کے لیے اگر آپ نے خلق فرمایا ہے تو اس جہاں تک جانے کا راستہ بتانے والا کوئی موجود ہو، ورنہ بغیر چرواہے کے وہ ریوٹ کی طرح ہوگی کہ وہ جہاں بھی جائے اگر اپنی مرضی سے جائے تو وہ وحشی حیوانات کے جو ہے وہ لقمہ بن جائے۔ لہٰذا خدا کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہمیں اس دنیا میں بھیجے۔ اسی لیے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اپنے نبی کو سب سے پہلے حضرت آدم کو اس روئے زمین پر آپ نے مبعوث فرمایا۔ پھر امامت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی عقل بتاتی ہے کہ نبوت جو ہے آخری نبوت کے بعد یہ سلسلہ ہدایت ختم ہو جائے گا۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے، مکتب تشیع کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہدایت جو ہے وہ مسلسل ہے۔ کیسے مسلسل ہے؟ کہ رسول خدا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقل، کتاب اللہ و عطرتی، میری عطرت امیر المومنین کو آپ نے انتخاب کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
سلسلہ امامت جو ہے وہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ اسی لیے آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی کو ووٹ دے کر یا لوگ جو ہے جمع ہو کر کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں خلیفہ نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ جس طرح کسی کو ووٹ دے کر ہم پیغمبر نہیں بنا سکتے، اسی طرح کسی کو ووٹ دے کر ہم امام بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصب امامت منصب نبوت کی طرح اور منصب الہی ہے، جو لوگوں کا بنایا ہوا منصب نہیں ہے۔ پھر اماموں کا آخری دور آیا کہ 1100 سال گزر گئے، امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ پھر اس وقت کہاں جانا ہے؟ آپ اور ہم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ اسی لیے امام حسن العسکری علیہ السلام آپ سے سوال ہوا، فرزند رسول آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا نور نظر وہ بھی غیبت میں چلے جائیں گے، ہم پھر شیعیان امیر المومنین دین کہاں سے لے لیں؟ تو پھر اس وقت امام حسن العسکری نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تمہارے لیے ہم ایسے نائب چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو مجتہدین ہیں، فقہا ہے، فقہا جو ہمارے مطیع ہیں، فرمان بردار ہیں، جن کو ہم جو حکم دیتے ہیں انہی پر یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لالچی نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے مال و دولت کے پیچھے یہ نہیں جائیں گے۔ یہ لوگ صحیح دین کے محافظ ہیں، حافظا لدینی مطیعا لامر مولا و مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ۔ اس وقت عوام کے اوپر واجب ہے کہ ان کی تقلید کرے۔ لہٰذا یہ جو تقلید آپ اور ہم جو بجا لاتے ہیں، انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے امام کا فرمان ہے۔ لہٰذا ابھی الحمدللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے مجتہدین ہیں، جن میں اس وقت جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آغا رہبر، یہ دو مجتہدین جو معروف ترین مجتہدین، ورنہ الحمدللہ 300-400 سے زیادہ مجتہدین ہیں آپ کے حوزہ علمیہ نجف اشرف اور حوزہ علمیہ قم میں۔ بہت سارے مجتہدین ہیں۔ بعض لوگ جو ہے رسالہ نہیں لکھتے، وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا ان کی تقلید کریں۔ اگر آپ اور ہم لوگ ہوں تو کوئی منصب ملنے کے لیے ہم تو رشوت دے کر جو ہے وہ منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مکتب تشیع کی رہبریت ہے۔ بلکہ آیت اللہ رہبر نے جب آپ سے یہ لوگوں نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے رسالہ عملیہ لکھیں تاکہ ہم آپ کی تقلید، انہوں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں اس بوجھ کو بھی اپنے کندھوں پر جو ہے نہیں لینا چاہتا، میرے اوپر جو سیاسی یا جو حکومتی جو ذمہ داری ہے میں صرف اسی، لیکن تقلید کے میدان میں الحمدللہ ہمارے سینکڑوں مجتہد ہیں، ان کی طرف رجوع ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ضد کی، پھر بھی اس وقت آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن ایک عالمی جو سیاست تھی آپ کے جو مکتبی مذہبی جو سیاست ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آہستہ سے یہ اجازت دے دی کہ خارجی شیعیان امیر المومنین کو ان کی تقلید کرنے کی اجازت مل گئی۔ پھر اس کے بعد ایرانیوں کو بھی اجازت دی گئی۔ تو یہ سلسلہ مجتہدین جو ہے اسی سلسلہ نبوت اور امامت کی آخری کڑی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ قیامت پر کیوں یقین کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی عدالت نہیں، لوگ جو ہے لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے بھی آرام اور سکون سے گھوم پھر رہے، اور مظلوم فلسطین غزہ میں آپ دیکھیں کہ کس قدر قتل و غارت گری میں مصروف ہے۔ پتہ نہیں 50,000 سے زیادہ انہی ایام میں جو ہے 50,000 سے زیادہ اس جنگ میں جو ہے شہید کیے گئے، 50,000 سے زیادہ غزہ میں، اور کوئی ٹس سے مس نہیں دنیا کو۔ تو ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے، ایسا دن آنا ضروری ہے جس دن ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا جو ہے ملے، اس دن کا نام قیامت ہے۔ اور قیامت کا ہونا بھی یہ بھی عقل بتاتی ہے کہ ایک دن ہو جس میں حاکمیت خدا کی ہو
اور عدل و انصاف سے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔